سورۃ الطور مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور اس کا نام اس صورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، اور طور سے مراد طور پہاڑ، طور سینا، یا پھر طور سے مراد ہر وہ پہاڑ ہے جس پر ہریالی ہو، درخت ہوں، اور اگر پہاڑ پتھر کے ہیں یا ان پر درخت وغیرہ نہیں ہے تو ان کو طور نہیں کہا جاتا، مگر یہاں مراد وہ کوہ طور ہے جس پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت میں اسی طور پہاڑ کی قسم کھائی، والطوری، اور قسم طور کی، یعنی طور سینین یا طور سینا، جس پہاڑ پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا اور الواح یعنی تورات عطا فرمائی۔ یہ بڑا مقدس ایک مقام ہے، تو اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کی قسم بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جو ہے، ایک تو اس لیے کہ جس چیز کی قسم کھائی اس کو مقسم علیہ بولتے ہیں، اس کا شرف ظاہر کرنا مقصود ہے، اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی اشرف و اعلیٰ ہیں اور کتنی ان میں عمدگی ہے اور کتنی عظمت ہے۔ تو ان کی عظمت کو دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت پر غور کرو، یہ تو مخلوق ہے تو خالق کیسا ہوگا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے، تو جواب قسم کی اہمیت، اس کی تاکید اور اس کی عظمت مراد ہوتی ہے کہ اس پر خوب غور کرو۔ یہ اللہ رب العزت باقاعدہ قسم کھا کر یہ بات کر رہا ہے، تو وہ بات کتنی عظیم ہوگی۔ تو والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، یہ قسم سورہ 3 میں بھی مذکور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین، یعنی قسم ہے تین کی، انجیر ایک پھل، اور قسم ہے زیتون کی، یہ بھی ایک پھل ہے، اور قسم ہے طور سینین کی، اسی پہاڑ کی جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے نوازا گیا، جس پر ان کا لقب کلیم اللہ قرار پایا، اللہ تعالیٰ نے جن سے کلام کیا۔